تنقید کو ہضم کرنے کے لیے جیسے فار ایگزامپل آپ کے سامنے آپ سوشل میڈیا پہ بھی اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پولیٹیشینس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لوگ جو پبلک فگر ہے, جو ایکٹر ہے یا ایکٹریسز ہیں, ان کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں. جب فیس بک کے اوپر آپ کو پتہ ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی چیز جو لوگوں کو ناگوار گزری, کسی کا ڈائلاگ ناگوار گزرا یا کسی کی تقریر اچھی نہیں لگی, تو وہ پولیٹیشین کے اوپر تو اکثر ایسا ہوتا ہے. تو وہ ایک پوری لسٹ آ جاتی ہے کامنٹ سیکشن میں, اور ایک تنقیدی جو ہے نا ان کے اوپر بہت زیادہ پہلو ہونا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس تنقید کی وجہ سے کیا یہ لوگ تنقید کو ہضم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, اور اگر نہیں کرتے تو ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات اس چیز کے رہیں گے؟ یہ جو کرٹیسزم ہے نا, کرٹیسزم سے ریلیٹڈ انسانوں میں سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ڈگری کی ہوتی ہے. مطلب کہ ہمارے اندر جو سینسٹیوٹی ہے ٹورڈز سوشل کرٹیسزم وہ ڈفرینٹ ہے. ہر ایک انسان ڈفرینٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک سیم کرائٹیریا ہے یا کوئی ایک جو ہے نا ایسی جو ہے نا مختلف لیولز ہیں کہ ایک ہی جیسی لوگوں کو امپیکٹ ہوگا. جو آپ نے مجھے تنقید کی تو ویسا کسی اور کو تنقید کریں گے, ویسے ہی کسی اور کو کریں گے, تو سب میں ایک جیسے ایموشنز پیدا ہوں گے, ضروری نہیں ہے. انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور یہی ڈفرینسز ہوتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ اور مختلف بناتے ہیں. اور یہی ہمارا خاصہ ہے, یہی ہماری یونیکنیس ہے, یہی ہماری اسکل اور قابلیت ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. اب سوشل جو کرٹیسزم ہے اس سے ریلیٹڈ سینسٹیوٹی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کرٹیسزم کو رسپونڈ کرتے ہیں ریٹن فارم میں, وہ بڑے اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں کرٹیسزم کو, بڑا اچھا وہ جواب لکھ دیتے ہیں اس کرٹیسزم کو. تو یہ ایک اسکل ہے کرٹیسزم. اور آپ ان لوگوں کا کرٹیسزم دیکھیں جو لائیو کرٹیسزم ہو. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کرٹیسائز کیا اس وقت, آپ نے اسی وقت مجھے جواب دینا ہے وربلی. گڑبڑ یہاں ہوتی ہے جب آپ نے اسی وقت رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں آؤٹ آف ایموشنز آپ رسپونڈ کریں گے. آپ کے وہ ایموشنز ٹریگر ہوئے, چاہے ہیٹ ٹریگر ہوئی ہے, چاہے اینگر ٹریگر ہوئی ہے, اس کرٹیسزم کو سننے کے بعد آپ نے آؤٹ آف دیٹ اینگر, دیٹ نیگیٹو ایموشن آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے. اور یہی کرٹیسزم ہے, آپ کو کہوں ریٹن فارم میں بتانا ہے, آپ بول نہیں سکتے. تو آپ جب آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے تو آپ کی ایموشنز, جذبات ایک طرف, آپ انٹیلیجنٹ کو یوز کریں گے, آپ کی جو آپ کے اندر انٹیلیجنس ہے. اور جب آپ انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ریشنلی وہ لکھیں گے تو آپ کا بڑا اچھا الفاظ ہوں گے, بڑا. اور آپ نے اگر کوئی الفاظ ایسے لکھے تو آپ نے لکیر لگا دیں گے اور دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کریں گے. کیوں کہ اب آپ اپنے ایموشنز, اپنے ان الفاظ کا جائزہ خود بھی لے رہے ہیں, نہ کہ لوگ لے رہے ہیں. اور جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اسکل نہیں رہتی, کہ یہ ایبلٹی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ تنقید کا رسپانس کرتے ہیں اور اس کے رسپانس کے امیڈیٹلی نہیں کرنا چاہیے, اور وربل رسپانس ہے وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن اگر آپ ریٹن میں اس کا جواب دیتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد کرتے ہیں تو آپ بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ ایک انسان ہیں, سوچ سمجھ رکھنے والے انسان ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہلو آپ کو نظر آیا ہو میری شخصیت کا, میرے الفاظ کا یا میرے بیہیویئر کا, جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے اندر, وہ کہتے ہیں نا تعمیری تنقید ہونی چاہیے, تو یہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے یہی ہوتا ہے جسے پازیٹیو کرٹیسزم کہتے ہیں. کہتے ہیں نا تنقید برائے اصلاح, اکثر لوگ کہتے ہیں, تو وہ یہی تنقید ہوتی ہے. تنقید کو جس کے بارے میں کی جائے اس کو یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ یہ میری اصلاح کے لیے ہے, یہ میرے اندر واقعی ایسی چیز ہوگی, میں اس کو دیکھوں تو صحیح. تو پھر آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے, کیونکہ آپ دیکھو گے, انالیسس کرو گے, سوچو گے اپنے اس بیہیویئر کو کہ یار اس نے ایسا کیوں کہا. آپ کو وہ جو لوپ ہول ہے, وہ جو آپ کے اندر نقص ہے, وہ جو آپ کے اندر ایک کمی تھی, وہ تنقید آپ کو دکھائی دے گی. اور تنقید کو ہضم ہی کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ میں پرفیکٹ انسان ہوں؟ نہیں ہوں. پرفیکٹ تو کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے, انسان تو نہیں ہو سکتا. تو اگر میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تو بے شمار غلطیوں کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں بے شمار غلطیاں کر رہی ہوں. تو انسان
تو امپروومنٹ ہر جگہ کے اوپر ہے، آپ امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کرٹیسزم آتا ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو آپ کے بیہیویئر، آپ کے رویوں یا آپ کی کسی کام پہ لوگ تنقیدی جائزہ رکھتے ہیں، وہ آپ کو ایک پراپر رپورٹ دے رہے ہیں. تو اس رپورٹ کو ہضم کریں، اس کو سنیں، سوچیں اور اس پہ فوکس کریں کہ ایسا کیا ہے، کیا تھا ایسا، اور ہائی لائٹ کریں ان چیزوں کو اور دوبارہ سے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو سوری کرنا، معافی مانگنا یا اس پہ جو ہے شرمندہ ہونا، جسے کہتے ہیں نا کہ اڈیپٹیو شیم، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ انسانوں میں ہونی چاہیے، نہ کہ میل اڈیپٹیو شیم ہو جو کہ آپ کی زندگی میں ایک رکاوٹ کا باعث بنے آگے بڑھنے میں. میل اڈیپٹیو شیم بہت بری ہوتی ہے، لیکن اڈیپٹیو شیم ہونی چاہیے جو ہمیں، فار ایگزامپل ہم کسی بھی کام کی اچھی پریپریشن کیوں کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، یہ اڈیپٹیو شیم ہے، یہ ہونی چاہیے. یہ جذبہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو ان سارے ایموشنز کے بارے میں خبر دے گی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بہترین ایکسپریشنز دے گی کہ اینگر ہے تو اس کا صحیح ایکسپریشن کیا ہے. اینگر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اینگر کا مطلب گالی ہے، اینگر کا مطلب ابیوسو ہونا ہے، اینگر کا مطلب مار داڑ کرنا. یہ مطلب ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ریئل مطلب یا اس کے معنی نہیں ہے. اصلی جو معنی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ایموشنز ہیں، دے آر آل نیچرل، دے آر نارمل. تو نارمل ہیومن ایموشنز ہیں یہ سارے کے سارے. تو اس میں اتنا ڈرامیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایموشنل ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا ہی اڈیپٹیو ہونا چاہیے. اور اڈیپٹیو ایموشنل ایکسپریشن کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو سکلز ٹریننگ کی ضرورت ہے، ویلنس پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اپنی ویل بینگ پہ کام کریں. تو اس کے لیے آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو کتابیں بھی پڑھنی ہوں گی، اس سے ریلیونٹ ٹاپکس آپ کو پڑھنے چاہیے اب اپنی اویئرنیس کے لیے. اور اس کے ساتھ آپ کو پروفیشنل ہیلپ بھی حاصل کرنا چاہیے.